فوجی انقلاب تو دنیا میں بہت آئے، اگرچہ اب ان کی گنتی کم ہو گئی ہے کہ دنیا روز بروز جمہوری ہو رہی ہے، لیکن پولیس انقلاب پہلی بار سنا۔ یہ انقلاب مالدیپ میں آیا۔ یہاں پولیس نے حکومت مخالف مظاہرین سے مل کر ٹی وی وغیرہ پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد صدر نشید نے استعفیٰ دے دیا۔ خیر، پولیس انقلاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں حکومت پولیس نے سنبھال لی ہے، یوں کہنا چاہیے کہ پولیس نے بغاوت کر دی۔ بہرحال قصہ پر لطف ہے، صحیح معنوں میں اسے پولیس ایکشن کہا جا سکتا ہے۔ تاریخ ایک مشہور پولیس ایکشن بھارت کی ریاست حیدرآباد دکن میں ہوا تھا، لیکن یہ پولیس کی از خود کارروائی نہیں تھی، بلکہ بھارتی حکومت نے حیدرآباد دکن کے پاکستان سے الحاق کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا تھا۔ اس پولیس ایکشن میں ہزار در ہزار مسلمان مار دیے گئے تھے اور شہر اور ملحقہ علاقوں کے کنویں لاشوں سے بھر گئے تھے۔ خیر، یہ الگ کہانی ہے۔ اس وقت بات مالدیپ کی ہے۔ مالدیپ بھی انوکھا ملک ہے، ایک لحاظ سے نہیں، کئی لحاظ سے۔ مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسا ملک ہے جس کی کل آبادی 4 لاکھ بھی نہیں۔ اس ملک میں صدر، ان کی کابینہ، سیکریٹریٹ کا عملہ، سول سروسز، پولیس وغیرہ کا سارا عملہ ملا کر 1000 بھی ہو تو بھی 4 لاکھ سے کم آبادی کے لیے یہ گنتی کافی زیادہ ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ہر 8ویں یا 10ویں شہری کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار حکومت میں ہوگا۔ اسے ملک میں پولیس کیا، کسی محلے کی یونین بھی انقلاب لا سکتی ہے۔ دوسری انوکھی بات یہ ہے کہ یہ ملک جزیروں پر مشتمل ہے، اور عام جزیرے نہیں، اٹال جزیرے۔ اٹال جزیرے ان کو کہا جاتا ہے جو مونگے سے بنے ہوئے ہوں اور عام طور پر کسی سمندری جھیل کے گرد دائرے کی شکل پھیل جائیں۔ مالدیپ میں آباد جزیروں کی گنتی 200 کے قریب ہے اور ان کے بیچوں بیچ سمندری جھیل ہے۔ سمندری جھیل کا پانی جزیروں اور مونگے کی ریف میں محصور ہونے کے باعث باقی سمندر کے مقابلے میں زیادہ صاف اور نیلا اور کم گہرا ہوتا ہے۔ چنانچہ ان جزیروں کے رہنے والوں کے ایک طرف سمندر تو دوسری اندر کی طرف جھیل ہوتی ہے، یعنی شوق نظارہ کے لیے ایسے ملک بہت خوب ہوتے ہیں۔ تیسرا انوکھا پن ذرا تکلیف دہ ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو اگلے 10-20 برسوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ مالدیپ اٹال کے جزیرے، زیادہ تر جزیرے صرف 1 گز کے بقدر سطح سمندر سے اونچے ہیں اور سمندر کی سطح ہر سال بڑھ رہی ہے۔ اگر اس کے بڑھنے کی رفتار نہ رکی تو اگلے 10 برس تک بیشتر آبادی کو ملک چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح ایک ننھا سا ملک اٹلانٹس کی تاریخ دہرا دے گا۔ اٹلانٹس تو زبردست زلزلے سے سمندر کی تہہ میں ایسا جا چھپا کہ آج تک سراغ ہی نہیں مل سکا کہ کہاں گیا، لیکن مالدیپ کے جزیرے بس سمندر کی چادر اوڑھ لیں گے، رہیں گے اپنی جگہ پر ہی۔ مالدیپ کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ بچاؤ ہو جائے۔ اسلامی ممالک کی کانفرنس کو اپنے اس رکن ننھے منھے ملک کی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ وہ کچھ نہیں کرے گی۔ کچھ کرنے کے لیے تو وہ بنی ہی نہیں۔ اسے تو امریکہ نے اس لیے بنایا تھا کہ نہ خود کچھ کرے اور نہ کسی اور کو کچھ کرنے دے۔